بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے اسٹارٹ تو کیا تھا لیکن ہم انٹروڈکشن چاہ رہے تھے کہ اس کو اچھے سے انٹروڈکشن کو ریکارڈ کر لیں یا ایک مختصر تعارف ہو جائے کہ ہم کیا اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب اس کو اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو اسٹڈی شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم جو پریزنٹ ڈے بائبل ہے وہ ظاہر ہے ہم اس میں تورات، اس کے کچھ حصے میں تورات پر بھی مشتمل ہے اور انجیل جو بھی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اس میں زبور ایک چیپٹر جو ہے وہ زبور کا بھی ہے۔ تو ہم یہ پریزنٹ ڈے بائبل جو ہے انشاءاللہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اور یہ سوچ کے کہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ الہامی کتابیں جو ہیں ڈیوائن اسکرپچرز قرآن پاک سے پہلے آئے تھے، اور قرآن پاک جو ہے وہ لاسٹ ورژن ہے، آخری الہامی کتاب ہے۔ تو اس سے پہلے جیسے جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی تھیں اور وہ آئیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تاریخ کے اوراق میں وہ کتابیں جو ہیں وہ گم ہو گئی تھیں، اور ان کو دوبارہ سے لکھا گیا، اور وہ اپنی اوریجنل فارم میں جو اوریجنل فارم تھی جس میں کہ وہ نازل ہوئی تھی وہ اس فارم میں نہیں ہے۔ تو ہم وہ کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے جو کہ لیٹسٹ ورژن ہے وہی سیریز ہے، پوری سیریز ہے، جیسے ڈیوائن اسکرپچرز کی، ڈیوائن ریولیشنز کی ایک سیریز ہے جس میں کہ پہلے انبیاء پہ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، جیسے جیسے انسانی تاریخ میں پیغمبر آتے گئے، ہدایت لے کے آتے گئے، ویسے ویسے جو ہے ان پہ صحیفے نازل ہوتے گئے۔ تو وہ سمجھ لیں کہ وہ مختلف ورژن تھے زمانے کے مطابق۔ پوری انسانیت جب تاریخ میں کسی ایک خاص مرحلے پہ انسانیت کو ہدایت کی ضرورت تھی، مثلا 4,500 سال پہلے یا 6,000 سال پہلے، جو کہ انسان کو جس ہدایت کی ضرورت تھی، اس انسان کی ضرورت، اس وقت کے انسان کی ضرورت کے مطابق وہ صحیفے نازل ہوئے۔ تو جیسے جیسے انسانیت آگے پوری انسانیت جو ہے وہ آگے جاتی گئی، تو اسی حساب سے انسانوں کی ہدایت اور ان کی ضرورت اور معاشرے کی ضرورت کے حساب سے نئے صحیفے آتے گئے۔ تورات، اس کے بعد پھر زبور، اور دوسرے انبیاء کو بھی جو تعلیمات ملی وہ بھی ریکارڈ ہو گئی ہیں ان اسکرپچرز پہ میں۔ تو لیکن وہ ورژنز تھے جو تھے، ایک سیریز ہے، ڈیوائن اسکرپچرز کی سیریز ہے، اور اس میں ایک کے بعد ایک جو ہے نیا ورژن آتا گیا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے لاسٹ ورژن ہے، لیٹسٹ ورژن ہے، اور فائنل ورژن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور قرآن جو ہے وہ فائنل ورژن ہے، تو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صحیفے کو، یعنی کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ خاص اپنی عنایت سے جو ہے
حفاظت بخشی کہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خاص اہتمام کیا ہے کہ اس میں اب تبدیلی نہیں آئے گی, نہیں آ سکتی, کوئی نہیں لا سکتا, چاہے بھی تو نہیں لا سکتا, کیونکہ وہ پورے اہتمام اور پوری حفاظت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے, کیونکہ لیٹسٹ ورژن ہے, کیونکہ یہ اپنی اوریجنل فارم میں ہے, اور قرآن پاک نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ یہ ڈفرینشیٹر ہے, یہ صحیح اور غلط میں تمیز, حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے, اور یہ گارجین ہے, مہیمن گارجین ہے, پروٹیکٹر ہے, سپروائزر ہے اپنے سے پہلے آنے والی الہامی کتابوں پر. تو ہم جو ہیں یہ اس میں آیت میں, جیسے سورہ مائدہ کی آیت 48 میں ہے نا, کہ we have sent down the book to you with the truth. ٹھیک ہے نا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, حق کے ساتھ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا, fulfilling the predictions revealed in the previous scriptures and determining what is true therein. تو یہ ہم نے نازل کیا, اور یہ جو ہے تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی, کیونکہ ان کتابوں میں آنے والے نبی کی پریڈکشنز تھی. ٹھیک ہے. تو اس کتاب نے آ کے ان کی پریڈکشنز کو بھی صحیح ثابت کیا, اور یہ ثابت کیا کہ وہ اسکرپچرز بھی اوریجنلی ابتدائی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے, اور یہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا اس میں سچ ہے, اور ایز اے گارجین اوور اٹ. ٹھیک ہے. یہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ ان کتابوں میں اس وقت جو ہے اب کیا سچ ہے اور کیا اس میں بعد میں داخل کیا گیا ہے, تو وہ ڈفرینشیٹ کر لے گی. Judge therefore between them by what God has revealed, and do not follow their vain desire, turning away from the truth that has come to you. تو اس میں کیا ہے کہ اب جو ہے حکم کرنا ہے, جو جج کرنا ہے, وہ اس قرآن پاک کے مطابق ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے, اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا کہ وہ جو چاہ رہے ہیں, یا انہوں نے اگر تبدیلیاں کسی وقت ہو گئی ہیں پرانے اسکرپچرس میں, تو ان کی خواہشات کے مطابق, do not follow their vain desire, turning away from the truth and that has come to you. تو جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے جو ہے روگردانی نہیں کرنی ہے, اور لوگوں کے خواہشات کے مطابق نہیں, بلکہ جو حق اس کتاب میں آ چکا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور جج کرنا ہے. تو یہ ہے, to every one of you we have ordained a law and a way, and had God so will, he would have made you all a single community. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے, اور ایک ہی کتاب, ایک ہی شریعت آتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر امت, ہر نیشن جو تاریخ میں ایک کے بعد ایک آتی گئیں, ان سب کو جو ہے وہ قانون دیا, ان کی شریعت دی, اور کس لیے دی؟ بٹ ہی ڈڈ ناٹ سو ویل, لیکن ایسا نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیوں نہیں کیا؟ ان آرڈر دیٹ ہی مائٹ ٹرائی یو بائی واٹ ہی ہیز گیون یو, تاکہ وہ تمہارا امتحان لے, تمہیں ٹرائی کرے کہ تمہیں جو دیا گیا ہے اس سے تم نے کتنی ہدایت حاصل کی اور اس پر کتنا عمل کیا. یعنی کہ جو پچھلی کتابیں جن امتوں پہ نازل ہوئیں, انہوں نے ان کی تعلیمات کو کس طریقے سے اپلائی کیا اور کتنا اس پہ عمل کیا,
اچھا پھر فاستبقوا الخیرات ہے کہ پھر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ مسابقہ کرو اچھے کام کرنے میں، نیک کام کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف تم سب کا پلٹنا ہے. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم سب کا پلٹنا ہے، یعنی کہ صرف مسلمانوں کا ہی پلٹنا نہیں ہے، بلکہ نوع انسانی جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آئی ہے، وہ سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے، اور انہوں نے اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے کہ جن چیزوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو یہ جو مہیمن کا لفظ ہے نا، کہ یہ کتاب جو ہے وہ پروٹیکٹر ہے، سپروائزر ہے باقی اسکرپچر پہ. کیونکہ یہ سب سے آخری ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کوئی بھی سیریز ہوتی ہے، کوئی بھی الیکٹرانک یا کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم ہے، کوئی بھی چیز ہے جو آج کل ہم اس زمانے میں بھی جانتے ہیں، جو لیٹسٹ ورژن ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اپڈیٹڈ ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے خصوصیات جو ہوتی ہیں بدرجہ کمال پہ پہنچی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو پچھلے ورژنس ہوتے ہیں وہ ان میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ ان میں کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو کہ پچھلے ورژنس میں موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. تو ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم ظاہر ہے ہم یہ الہامی کتابیں ہیں اور ہم نے پڑھنا ہے، لیکن کیونکہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ جو ہے کئی دفعہ کر چکے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ جو بھی ہماری علم ہے قرآن پاک کا، اس کے حوالے سے ہم ان تعلیمات کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ تعلیمات کس حد تک قرآن پاک سے مماثلت رکھتی ہیں، اور کہاں ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ تھوڑی سی کچھ کہاں چیزیں ہیں جو کہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک دیکھیں، یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کر لیا تھا، اور یہ ہم نے دیکھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس میں پہلے اچھا ہم ایک کے بعد ایک چلتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق کیا ہے کہ جو بکس آف ریولیشن ہیں، جو الہامی کتابیں ہیں، وہ ہم قرآن پاک کے مطابق اسلامک بلیف کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ صحف ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے، وہ تورا یا تورات، پھر زبور، پھر انجیل اور پھر قرآن. اچھا ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے اس کو میں نے جیسے کوشش کی کہ کہیں میں دیکھ لوں کہ ہم ایسے تو ہمیں معلوم ہے کہ ابھی کوئی بک فارم میں کہیں بھی وہ میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے. لیکن میں نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ میں ذرا انٹرنیٹ پہ دیکھ لوں، سرچ کر لوں کہ میں کوئی چیز مس تو نہیں کر رہی، کہ کیا پتہ کہیں موجود ہو. تو میں نے یہ سوال کیا، ڈو دا اسکرپچرس آف ابراہیم ایگزسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ اتنی زیادہ انویسٹیگیشن، آرکیولوجیکل انویسٹیگیشن کے بعد بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملی ہے. اچھا یہاں پہ میں نے اسکرپچرس کے بارے میں پوچھا تھا، انہوں نے جو مجھے جواب ملا ہے سسٹم سے، وہ سسٹم سے یہ جواب ملا ہے، نو ایویڈنس ہیز بین فاؤنڈ فار اے ہسٹوریکل ابراہم. اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا جو ٹائم ہے ہیومن ہسٹری میں، جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے نا، وہ تقریباً 4000 سے 4500 سال پہلے کا ہے. یعنی کہ اس وقت 2023 سے ہم پیچھے جائیں نا، تو تقریباً 4000 سے 4500 سال پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے ان کا. جبکہ جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری ہے نا، وہ شروع ہوتی ہے 1200 قبل مسیح سے.
اچھا نہیں 1200 نہیں 3200 BCE سے، لیکن یہ نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ریٹن سورسز سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے، وہ ظاہر ہے اس میں جو ہم تورات پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ آئے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ریٹن سورسز سے ملتا ہے وہ بک آف جینیسس، جو کہ آج ہم پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ اس کا پہلا چیپٹر، تو بک آف جینیسس میں ملتا ہے، اور اٹ کین ناٹ بی ڈیٹڈ ارلیئر دین دا 9th اور 8th سینچری، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ 8th اور 9th سینچری BCE کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2900 2800 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں صحف ابراہیم یہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کردہ آسمانی صحیفہ ہے، سب سے قدیم صحیفہ ہے، ان تعلیمات کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھیں۔ اچھا یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں، اور یہود و نصارہ کی کتب مقدسہ میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، صرف قرآن ہی ایک وہ کتاب ہے جس میں 2 مقامات پر صحف ابراہیم کی تعلیمات کے بعض اجزاء نقل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سورہ نجم میں آیا ہے اور دوسرا سورہ اعلیٰ میں، ٹھیک۔ اچھا اس کا جو تذکرہ ہے کہ صحف ابراہیم گم ہو گئے تھے، ایک خلاصہ ہے تورات کے سفر تکوین میں ہے۔ اچھا ہم اس کے بہت تفصیل میں نہیں جا رہے، یا آپ کیا کہتی ہیں جائیں ایک دفعہ پڑھ لوں میں یہ حدیث میں جو ذکر ہے؟ چلیں ہیلو، اچھا میں چارٹ اچھا پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں ہم وہ ایٹ لیسٹ ایک چیپٹر تو کر لیں جینیسس کا آج، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں جو ذکر ہے، آجری نے ابو ذر سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحف ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ سب امثال تھیں، اے بادشاہ جس نے تسلط جمایا ہوا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے اور دھوکے میں ڈالا گیا ہے، میں نے تجھے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ تو دنیا کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کرے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو مظلوم کی دعا کو مجھ سے لوٹائے، میں اس کی دعا کو نہیں لوٹاؤں گا، یہ مظلوم کی دعا کو میری طرف لوٹائے اور میں اس کی دعا کو نہیں لوٹاؤں گا، اگرچہ کہ وہ کافر کے منہ سے نکلے۔ اس سے مراد امثال تھیں، عقل مند پر لازم ہے کہ اس کی 3 ایک منٹ یہ میرے خیال سے اس میں ربط لگ نہیں رہا، لیکن یہ جو دوسری ہے نا، یہ جو لکھی ہوئی ہے تفسیر قرطبی کے حوالے سے، عبد بن حمید ابن مردویہ ابن اساکر نے ابو ذر غفاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ اچھا اس میں لکھا ہوا ہے 104 کتابیں، اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام پر 50 صحیح اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل فرمائے۔
صحیفے صحیفے جو ہے نا وہ پوری کتاب کی شکل میں نہیں ہے، جیسے توریت جو ہے وہ پوری ایک وہ تختیوں پہ جو آئی تھی ٹیبلٹس پہ، وہ پوری کتاب کی صورت میں. صحیفے جو ہیں وہ جیسے بکلیٹس ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے 10 صحیفے نازل فرمائے، اور یہ 4 کتابیں توریت، انجیل، زبور اور فرقان یعنی کہ قرآن پاک نازل فرمائی. یہ میں ایک منٹ، اس میں بہت تفصیل ہے، اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے صحف اور توریت اور انجیل اور قرآن اور زبور کا ذکر ملتا ہے. یہاں پہ یہ حدیث میں جو ہے ہمیں ملتا ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے روایت اور باقی سارے حوالوں سے. تو یہ ہے کہ دوسرے انبیاء پہ بھی جو تعلیمات آتی تھیں، جو ان کی تعلیمات جن صحیفوں میں جو ہیں وہ لکھی جاتی تھیں تو وہ بھی ہیں. اور جیسے ہم نے یہ ادریس علیہ السلام کو انگلش میں اینوک کہتے ہیں، تو بک آف اینوک ہمیں ویسے بھی عام جیسے اگر ہم سرچ کریں نا انٹرنیٹ پہ تو ہمیں ملتی ہے، لیکن وہ کتنی اوتھینٹک ہے اور کتنی ابھی تک اپنی صحیح حالت میں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہے. البتہ یہ جو یہاں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صحف ابراہیم ہے وہ ابھی اس وقت نہیں ہے میسر، اس کو بک فارم میں کہیں بھی نہیں ہے. اچھا جی. اس کے بعد توریت کے لیے توریت کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ جیسے بات کی تھی نا کہ توریت جو ہے وہ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ قدیم جو ہے، ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کے شروع کے 5 چیپٹر جو ہیں وہ اصل میں توریت ہے. The Torah is the compilation of the first 5 books of the Hebrew Bible. Hebrew Bible یہ ہے، دیکھیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ہیبریو آرمائک اسکرپچر ان کو کہتے ہیں، اور جو کرسچن گریک اسکرپچر جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، عہد نامہ جدید، وہ اس کو اس کی جو اس میں جو اوتھینٹک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریوں نے جو لکھا ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ انجیل کی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے. اور جو توریت ہے وہ عہد نامہ قدیم کے شروع کے 5 چیپٹر ہیں. کون کون سے؟ جینیسس کتاب پیدائش، ایگزوڈس کتاب الخروج، پھر لیویٹکس ہے، اس کا اردو میں نہیں معلوم، نمبرز جو ہے وہ گنتی، اور ڈیوٹرونومی جو ہے وہ کتاب استثنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 5 جو چیپٹر ہیں یہ توریت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں عہد نامہ قدیم میں. اس کے بعد جیسے ہم یہاں پہ یہ تھوڑا سا نا مارکنگ کی وجہ سے وہ ہو گیا ہے، یہاں پہ دیکھیے مبہم، مطلب صاف نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ دیکھیں، اس لسٹ میں دیکھیں کہ ڈیوٹرونومی کے بعد جوشوا ہے. جوشوا یعنی یوشع بن نون کی جو تعلیمات ہوں گی وہ اس چیپٹر میں ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو سیموئل دکھ رہا ہے، یہ سیموئل 1 اور سیموئل 2، یہ وہ نبی تھے جو کہ آپ نے حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ سنا ہوگا. جالوت جو تھا وہ دشمن آرمی کا وہ تھا سپہ سالار، اور طالوت جو تھے ان کو بادشاہ بنایا گیا تھا، اور اس وقت کے جو نبی تھے جن پہ جو آسمانی ہدایت آ رہی تھی، جو ان پہ وحی آ رہی تھی، وہ سیموئل تھے. ٹھیک ہے.
तालूत को इंग्लिश में सोल कहते हैं, ठीक है, और उसी वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी उनकी आर्मी में शामिल थे। वो वाक़या आपको पता है? हेलो, अच्छा ठीक है, अब ऐसा है, एक मिनट, वो तो सूरह बकरा में काफी तफसील से है ना। अच्छा, थोड़ा सा हम वो भी देख लें जो हम पिछले हफ्ते हम अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो हम देख रहे थे। अ, जो एक तो ये है कि एक मिनट, ये मैं नीचे कर दूं। ये है कि कुरान पाक में जो अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आए हैं उनके मुतालिक है, ठीक है ना, और टाइमलाइन उस के किन उसमें आए, कौन से ज़माने में। तो ये सब जो लिखा हुआ है इधर, ये रफ एस्टिमेट है, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये जो है, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लें कि अगर हम ये सारा कुछ कब्ले मसीह का है, ठीक है, नहीं नहीं, कब्ले मसीह का नहीं है, इस वक्त से तकरीबन 9 से 10 हज़ार साल पहले, ठीक है, हम आदम अलैहिस्सलाम के वक्त का अगर फर्ज करें, तयन करें, रफ रफ एस्टिमेट, वो ये कि आज से तकरीबन 9 से 10 हज़ार साल पहले जो है वो आदम अलैहिस्सलाम आए। फिर आदम अलैहिस्सलाम की बिल्कुल इब्तदाई औलाद में जो उनके फौरन जो बेटे हुए हैं उनमें एक तो हमें हाबिल और काबिल के नाम आते हैं तारीख में, जो हम पढ़ते हैं, जो मजहबी जो तालीमात हमें मिलती हैं उसमें हाबिल और काबिल का आता है। और शीस अलैहिस्सलाम जो थे वो पैगंबर थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पैगंबर नबी हो और तो उनके सारी औलाद जो है वो नबी होगी, नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से हमें हजरत हाबिल और हजरत काबिल का भी मिलता है नाम, लेकिन वो पैगंबर नहीं थे। शीस अलैहिस्सलाम पैगंबर थे। और उनके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन हजरत आदम से 500 साल के बाद है, ठीक है। उसके बाद हम आए तो नूह अलैहिस्सलाम का वक्त आता है, जो कि आज से तकरीबन 6 से 7 हज़ार साल पहले है। जो ग्रेट फ्लड आया, जो पूरी जमीन जेर आब आई, वो जो है वो तकरीबन 6,500 साल पहले का वाकया है, 6,000 या 6,500 साल पहले का वाकया है। और इसमें जो नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों का जिक्र है, एक हाम, साम और याफिस, और एक और यैम है मेरे ख्याल से, चौथा बेटा, जो कि वो सलाब में वो मतलब वो मोमिन नहीं था, आप सॉरी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात पर नहीं था, वो जो फ्लड में डूब गया था, तो पानी के में डूब गया था। लेकिन बाकी 3 जो थे वो कश्ती पे सवार थे, और फिर उनकी ये नूह अलैहिस्सलाम के जो तारीखी वो मिलता है हमें लिटरेचर, एक्सक्यूज मी, तारीखी लिटरेचर जो मिलता है वो हमें इस तरीके से मिलता है कि ये 3 जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हाम, साम और याफिस, इन्हीं के जरिए से फिर नौ इंसानी चली है। और जो बाद में नेशंस आई हैं, जो कौमें बनी हैं, वो इन्हीं की औलाद में से हैं। अब हो सकता है एग्जैक्टली इन्हीं 3 बेटों जाहिर है इन बेटों ने किसी खवातीन से शादी की होगी, और वो लोग जो होंगे वो वही होंगे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पे सवार थे। तो खैर, जो हमें लिटरेचर मिलता है वो ये मिलता है कि हाम, साम और याफिस से जो बाकी दुनिया, पूरी दुनिया में जो अक़वाम फैली हैं, वो हाम, साम और याफिस की औलाद हैं। अच्छा, जो हाम
حضرت حام کی اولاد جو تھی وہ افریقہ، جو افریقہ کا کانٹیننٹ ہے اس طرف گئی ہے اور وہاں پہ ہے. اور یہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، یہ اس میں آپ دیکھیں آدم علیہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس طریقے سے شروع ہو رہا ہے. میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کیا ایرو یہاں پہ دکھے گا؟ اچھا ہاں دکھے گا، صحیح. یہ یہ جو چارٹ ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس جگہ سے. آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، ادر پروفیٹس مینشن ان قرآن، شیس علیہ السلام ہے. اس کے بعد 500 سال بعد ادریس علیہ السلام ہے. اور آدم علیہ السلام کے تقریباً 2 سے 3 ہزار سال بعد نوح علیہ السلام ہے. اب نوح علیہ السلام کے دیکھیں آپ یہ دیکھ رہی ہیں سام. ایک منٹ میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں اس طریقے سے. یہ حام، سام اور یافس، ٹھیک ہے. حام، سام اور یافس. تو حام جو حضرت حام تھے ان کی نسل سے جو ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ہیں، افریقنس ہیں، انڈینس ہیں، کاپٹس ہیں. یہ نیشن ہے افریقنس، یعنی کہ افریقہ میں جو ہیں. انڈینس وہ جو سمجھ وہ لوگ جو جیسے نیٹو انڈینس ہیں نا ویسٹ انڈیز اور دوسری جگہ پہ جو ہیں، اور سمجھ لیں امریکہ یا اور دوسرے جو کانٹیننٹس میں گئے تو وہ انڈینس، ٹھیک ہے. اس کے بعد سام، جو حضرت سام کی اولاد جو ہے وہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت اس میں پورے عرب کنٹریز اور اس کے اوپر، ٹھیک ہے، میسوپوٹیمیا تک، جو پرانے زمانے میں روم سے نیچے نیچے جو روم بھی اس میں شامل تھا. اور اس کے بعد یہ پورا جو عراق، اردن، شام، فلسطین کا علاقہ تھا یہ پورا میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا. تو وہاں پہ جو ہے وہ حضرت سام کی نسل آئی ہے. جو سیمیٹک ہم کہتے ہیں نا، سیمیٹک، اینٹی سیمیٹک جو آج کل بہت چل رہا ہے کہ یہ ٹرم جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. تو اینٹی سیمیٹک یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اینٹی سیمائٹس ہوں، یعنی کہ سیمائٹس جو ہیں حضرت سام کی اولاد کو کہتے ہیں. تو اس میں عرب بھی ہیں، اور مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جیوز سیمیٹک ہیں، نہیں، یہ سارے عرب جو ہیں وہ بھی سیمیٹک ہی نیشن میں آتے ہیں. بلکہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں، بائبل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں ملتا ہے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا. بائبل میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایکسٹنکٹ نیشنز ہیں، یہ ہیں ہی نہیں. ہم جانتے ہیں ان پہ اتنا زبردست عذاب آیا تھا کہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچا تھا. تو یہ ایکسٹنکٹ نیشن ہے، عاد اور سمود جو ہیں، ٹھیک ہے نا. عاد اور سمود جو ہیں وہ ایکسٹنکٹ نیشن ہے، ایکسٹنکٹ عربز ہیں. اور یہ بھی سیمیٹک ہی ہیں، تھے، مطلب اب تو نہیں ہیں، ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. تو یہ بھی سیمیٹک ہیں. پھر سام کے بعد دیکھیں ان کی اولاد میں جو ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام، کافی نسلوں کے بعد، ٹھیک ہے، کافی نسلوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم علیہ السلام سے جسٹ پہلے ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے. پہلے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی، ابراہیم علیہ السلام سے جونیئر تھے لوط علیہ السلام، اور تھوڑا سا علاقہ تھوڑا دور پہ رہتے تھے، لیکن وہ